अस्सलामुअलैकुम। किस्सा डायरी विद कैसर में खुश आमदेद। आज की कहानी तारीख़ के चंद गुमनाम सफ़ात से ली गई है और आज की कहानी अरसाल करने वाले यूट्यूब चैनल का नाम है माई प्लेट विद गज़ाला और उनके चैनल का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी अपनी कहानियाँ हमें अरसाल करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस या इंस्टाग्राम एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी कहानी आपके नाम के साथ नशर की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी गज़ाला की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं, इसे किस्सा कह लें, कहानी कह लें, वाक़या कह लें या सानहा, ये एक सच्ची आप बीती कहानी है। ये मेरी नानी की कहानी है। मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगी। मैं पैदा तो पाकिस्तान में हुई, लेकिन मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरी दादी हिजरत करके इंडिया से आए थे। इंडिया से आने के बाद उन्हें हैदराबाद में क्लेम में एक हवेली मिली थी। पहले जब हिजरत से आते थे लोग, तो इंडिया में जो अपने घर बार छोड़ कर आते थे, वो पाकिस्तान आकर क्लेम करते थे, उन्हें फिर उसकी रिप्लेसमेंट में घर मिला करते थे। तो इसी तरह मेरी नानी के अब्बू को और दादा को जो है एक हवेली मिली थी जो हैदराबाद में थी। मेरी नानी का बचपन उसी हवेली में गुजरा था। बहुत अच्छी कुशादा हवादार वो हवेली थी। इस घर में मुझे कभी डर नहीं लगा। मेरी अम्मी का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। मेरी दूसरी अम्मी से मेरे 3 बहन भाई थे। दूसरी अम्मी का रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था। पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, जो बड़ी होते गई तो रवैयों को पता चलता गया। मेरे दादा दादी ने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत प्यार दिया। दादी को मैं अम्मा कहा करती थी और दादा को अब्बा। कहा करते थे ये हमारे घर की लक्ष्मी है, इसे कोई तंग ना करे। बहुत प्यार देते थे। और हमारे घर के बारे में कहा करते थे ये हमें बहुत रास आया है। यहाँ के रहने वाले लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने हमें बहुत फैज़याब किया है। हमारे घर में, हमारे कारोबार में, हमारे पैसे में बहुत बरकत दी है। रमज़ान के आने से पहले ही घर के अंदर कपड़ों के थान आ जाया करते थे। राशन के राशन जमा कर दिए जाते थे गरीबों में बांटने के लिए, गरीबों में तकसीम करने के लिए। पैसा बहुत ना दादा हमारे गरीबों को देते थे। दुकानें, कारोबार, गर्ज़ के इस घर से हमें बहुत फैज़ मिला था। बकौल हमारे दादा कहा करते थे हमारे घर में जो हमारे साथ रहते हैं, हमें उन्हें खुश करने के लिए कव्वाली करता हूँ। कव्वाली का ख़ास इंतज़ाम किया जाता था। हलवाई जो हमारे दरवाज़े पर आके बैठ जाया करते थे। हलवाई, मिठाइयाँ, हलवे, तरह तरह के मीठे तैयार किए जाते थे और कव्वाली का ख़ास इंतज़ाम किया जाता था। औरतों का इंतज़ाम ऊपर घर में होता था और मर्दों का इंतज़ाम नीचे, जो कि हवेली का दालान था। हमारा घर बहुत बड़ा था। हमारे घर में 2 चच्चा हमारे साथ रहते थे और हमारे घर के सामने हमारी फूफी रहा करती थी। वो अपने घर में तो कम रहती थी, हमारे घर में ही ज़्यादा रहती थी। उनकी 2 बेटियां थीं जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फूफी हमारी सुबह से शाम तक हमारे यहाँ ही रहती थी। इस बार कव्वाली में कुछ अजीब हुआ। यूँ तो हमारे दादा हमेशा ही कव्वाली कराया करते थे, लेकिन इस बार कव्वाली में हमारी फूफो को न जाने क्या हुआ, उन्हें हाल आ गए थे। उन्होंने हवादान में से झांक कर छलांग लगाना चाही। औरतों ने मर्दों को आवाज़ दी। औरतें अलग बैठती थीं और मर्द अलग। औरतों ने मर्दों को बुलाया कि इन्हें आए, इन्हें पकड़ें, इन्हें क्या हो गया है, बचाएं इन्हें, ये छलांग लगा रही हैं ऊपर से। लोग आए, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। कोई हंसने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। दूसरे दिन जब होश हवास उनके वापस आए फुप्पी के, तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या था जो आप ऊपर से छलांग लगा रही थी। तो उन्होंने बताया कि नीचे कुछ अलग ही मंजर था। फव्वारे चल रहे थे, तकिए लगे हुए थे, गाँव तकिए लगे हुए थे। कुछ अलग ही मखलूक नीचे बैठी थी और मेरा भी दिल किया कि मैं नीचे जाऊं, उनके साथ बैठूं। हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर की रौनक ख़त्म होती गई। हमारे दादा को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। हमारी 2 दुकानें जल चुकी थीं। दादा बहुत परेशान थे। उन्होंने किसी से पूछा तो मालूम हुआ
کہ ہمارے گھر میں جو جنات تھے وہ بہت اچھے تھے اور وہ ناراض ہو گئے ہیں، اور وہ ناراض ہو گئے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ برے واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ اچھے سے ناراض ہو کر ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں شرارتی جناتوں کو چھوڑ گئے تھے، اور پھر ہمارے ساتھ پہلے ہمیں ڈر نہیں لگتا تھا اس گھر میں، پھر ہمیں ڈر بھی لگنے لگا، اور کچھ ایسے واقعات ہونے لگے جو کچھ عجیب عجیب تھے۔ جیسے کوئی کمرے کے اندر بیٹھا ہے تو باہر سے دروازہ بند کر دیا، اسے لاک کر دیا، اسے تنگ کرنا، ستانا، کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی تو وہ غائب ہو گئی، میری اماں کے پاندان سے پان غائب ہو جاتے تھے تو وہ شرارت کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں جب نقصان ہوا تو دادا کو پریشانی ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو دادا کسی بزرگ کو بلا کر لے کر آئے، انہوں نے ہمارے گھر کا پورا جائزہ لیا۔ گھر کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر سے جو اچھے جنات تھے وہ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے پیچھے سے شرارتی جنوں کو چھوڑ دیا ہے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں۔ اب پتہ تو چل گیا تھا کہ ہمارے گھر میں ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، اس کا کیا حل ہے؟ تو جن بزرگ نے یہ بتایا تھا انہی سے پوچھا گیا کہ اس کا حل کیا ہے، تو اس کا حل انہوں نے یہ بتایا کہ 41 دن تک سورہ یاسین کی تلاوت اس گھر میں ہونی چاہیے، اور کوئی ایک بندہ جو شروع دن میں بیٹھے گا پڑھنے کے لیے وہی 41ویں دن بھی بیٹھے گا۔ اس کی ٹائم کی پابندی ہوگی، عصر سے مغرب کے درمیان یہ پڑھی جائے گی، اور پڑھنے والا پاک صاف ہو اور نابالغ ہو۔ تو میری چھوٹی بہن نے کہا کہ یہ کام میں کروں گی، 41 دن تک یاسین شریف کی تلاوت میں کروں گی۔ پھر پہلے دن سے 41ویں دن تک اس نے عصر سے مغرب کے درمیان یاسین شریف کی تلاوت کی۔ ہماری بہن کی تلاوت اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ لوگ سنا کرتے تھے۔ 41 دن تک باقاعدہ تلاوت تو ہماری بہن نے کر لی تھی، جو ٹائم بتایا گیا تھا مقررہ وقت پر وہ تلاوت کرتی تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا، گھر کے حالات، کاروباری حالات بہتر ہونے لگے تھے، جو ہمارے ساتھ شرارتیں کی جاتی تھیں وہ نہیں ہو رہی تھیں، اور جو ہمیں ڈرایا جا رہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن بہن کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ اچانک اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی تھی، خود سے ہی ہنسا کرتی تھی۔ خیر بڑوں نے نوٹ نہیں کیا، لیکن ایک دن اچانک جب امی نے کہا جاؤ کچن میں یہ سالن گرم کر دو، تو اس کی آواز بدل گئی، اس نے آواز بدل کے زور سے کہا کہ ہم یہ آگ کا کام نہیں کریں گے۔ پھر میری امی اور ہماری دادی کو حیرت ہوئی کہ اس نے اس طرح سے کیوں کہا۔ پھر ان کو یاد آیا کہ برتن دھونے بیٹھتی ہے تو گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں، کپڑے دھونے بیٹھتی ہے تو منٹوں میں ہو جاتے ہیں، بستر لگانے بیٹھتی ہے تو وہ بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جب ہم نے اس کو آگ کا کام کرنے کو کہا تو اس کی آواز، اس کی کیفیت کچھ عجیب تھی، اس نے اس طرح سے منع کیوں کیا، تو تھوڑا چونکے۔ پھر ابو اور دادا سے بات کی گئی، جن بزرگ نے حل بتایا تھا جنوں کو راضی کرنے کا انہی کو بلایا گیا دوبارہ، ان سے پوچھا گیا۔ انہوں نے جب بہن کی حالت دیکھی، بہن سے ملے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی تلاوت پر، ان کی آواز پر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے۔ میری بہن باتوں باتوں میں کہتی تھی کہ وہ مجھے لے جائے گا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد وہ اس طرح سے بولنے لگی کہ وہ آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا کھلانا ہے، ان کو یہ کرنا ہے، وہ یہ لے کر آئے تھے، وہ میرے لیے پھول لے کر آئے تھے، اور باقاعدہ اس کے ہاتھوں میں پھول ہوتے تھے جب وہ کہتی تھی کہ وہ میرے لیے پھول لے کر آئے تھے۔ پھر ان کا باقاعدہ علاج کرایا گیا۔ ہماری رہائش حیدرآباد میں تھی، ہم حیدرآباد سے ٹھٹہ آیا کرتے تھے، ٹھٹے میں قاسم بابا تھے۔ قاسم بابا نے باقاعدہ ہماری بہن کا علاج کیا، ایک حصار باندھا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اس طرح کی باتیں نہیں کرتی تھی۔ مگر کچھ دن کے بعد ہمیں واپس کراچی آنا پڑا، ہمارے ایک رشتہ دار کے ہاں شادی تھی۔ جب ہم شادی میں آئے تو جو حصار کے لیے انہوں نے گلے میں پہنایا تھا، باندھا تھا، اس نے اتار دیا کہ سب لوگ مذاق اڑائیں گے، میری دوستیں کہیں گی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا پہنی ہوئی ہے۔ اس نے ساری چیزیں اتار دی تھیں۔ شادی میں بھی اس کی طبیعت خراب ہی رہی، اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ پھر ہم واپس جب حیدرآباد آئے تو گھبراہٹ کی حالت میں وہ نیچے تہہ خانے کی طرف گئی، تہہ خانے میں سے پھر کبھی اوپر چھت کی طرف جا رہی تھی ہوا لینے کے لیے کہ مجھے ہوا لینی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دھواں اٹھنے لگا اور بہت عجیب سی بو پورے گھر میں پھیل گئی،
جا کر دیکھا تو اس نے کس طرح سے خود کو آگ لگا لی تھی، یا کسی اور نے اس کو آگ لگا لی تھی، یا وہ چلی گئی تھی کسی کے ساتھ، یا کوئی اس کو لے گیا تھا، کیا تھا، کیسے چلی گئی، کہاں چلی گئی، یہ آج تک ایک راز ہی ہے۔ لیکن وہ مجھ سے باتوں باتوں میں کہا کرتی تھی وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے لے جائیں گے، اور یہی ہوا، اسے آج لے گئے وہ۔ اس نے خودکشی نہیں کی، اس نے خود کو آگ نہیں لگائی، وہ اس کو لے ہی گئے اپنے ساتھ، اور وہ جاتے جاتے کہتی تھی کہ میرے بعد میرے بھائی کا نمبر بھی آئے گا۔ میرے بھائی کا نمبر اس طرح سے آیا کہ وہ 6 مہینے کے لیے سوتے رہے، 6 مہینے بعد اٹھے، نہ انہوں نے کھانا کھایا، نہ انہوں نے پانی پیا۔ کوئی 6 مہینے تک، سال بھر تک کیسے سو سکتا ہے اس طرح؟ یہ قصہ صرف بہن کے لے جانے کی حد تک نہیں تھا، بہن چلی گئی لیکن اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ کیا رہا یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ تھی میری نانی کی کہانی، ان کی آپ بیتی جو ان کی بہن کے ساتھ ہوئی۔ یہ سانحہ ان کے ساتھ ہوا، ان کی بہن کو کہاں لے گئے یہ آج تک راز ہے۔